قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارا 14 سپارے کمپلیٹ ہوئے، آج ہم 15واں سپارہ شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس صورت میں دراصل شب معراج کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مراحل کیسے طے کیے، اس میں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم پیدا کرو گے، برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو بنی اسرائیل نے تمہارے مقابلے پر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے لیے خاص طور پہ یہ واقعہ جو یعنی اگر یوں دیکھا جائے تو معراج کا ہی واقعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کو کئی چیزوں کی اہمیت کا اندازہ دلایا کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عطا کرتا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ تم پر حملہ آور ہوئے تھے وہ بہت زوراور تھے، اور یہ وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد دی، تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ بھلائی تمہاری اپنے لیے ہی تھی، اور برائی کی تو وہ بھی تمہاری اپنی ذات کے لیے ہی برائی ثابت ہوئی۔ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا۔ بنی اسرائیل پر 2 دفعہ بڑے حملے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ فلسطین کی سرزمین سے نکالے گئے تھے، یہاں انہی 2 کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے تمہارے چہرے بگاڑ تمہارے دوسرے دشمنوں کو مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے وہ اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی وہی پرانی عادتوں کا اعادہ کیا تو پھر ہم پھر دوبارہ سے سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر لوگوں کے لیے تو ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، اور دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ طے کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی اس کی جو نصیب یا اس کی قسمت ہے ہر انسان کے گلے میں ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ اللہ کی سنت ہے
پہلے اللہ رہنمائی کے لیے کسی کو بھیجتا ہے، کتاب بھیجتا ہے، اس کے بعد پھر پکڑتا ہے۔ ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چشمہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو زیادہ تر گناہ جو ہیں جن کی ابتدا ہمیشہ معاشرے کے ان طبقوں سے ہوتی ہے جو صاحب صاحب دولت ہوتے ہیں اور جن کے پاس ہر چیز آسانی سے میسر ہوتی ہے، وہی ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چشمہ ہو جاتا ہے، ہم اسے برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے بری طرح واقف ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہے، اسے ہم یہی دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے لیے ہم جہنم لکھ دیتے ہیں، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ ہو کر، رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے کوشش کرے تو جیسے کہ اسے کوشش کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن تو ایسے شخص کی صحیح یا اس کی کوشش جو ہے مشکور ہوگی، اللہ اس کی قدر کرے گا۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں۔ انہیں اف نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم کر، جس طرح انہوں نے رحم شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین، مسافر، سب کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ کو فضول خرچی کرنے والے پسند نہیں، کیونکہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے کوئی حاجت مند رشتہ دار، مسکین یا مسافر ہو جس کو تم نہیں مدد کرنا چاہتے، تو اس بنا پر کہ تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، یعنی مثلا بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ پورا نہیں کر سکتے، تو بجائے ان کو جھڑکنے کے انہیں پیار سے جواب دے دیجئے اور انہیں آرام سے جواب دیجئے۔ نہ تو بخیلی کرو، بخالت کرو، کنجوسی کرو، اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دو، اور کہ اتنا کھلا چھوڑ دو کہ آخر میں تمہارے پاس کچھ نہ رہے اور تم ملامت زدہ ہو جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت ہی برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کو واقعی قتل ہی کرنا ہے اور آپ کے پاس پوری اس کا جواز بھی موجود ہے، زیادہ تر یہ اس صورت میں اس کی اجازت ہے جب آپ بدلہ لے رہے ہوں۔ اور جو شخص جس کو کسی کو اگر مطلب مظلومانہ طریقے سے قتل کیا تو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو، مگر اگر تمہارے پاس وہ امانت کے طور پر رکھا ہے تو جب وہ یتیم شباب کو یعنی اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے وہ دے دو، تاکہ پھر وہ اپنے عہد کے مطابق اس کی مدد کر دو تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ سے انجام بھی بہت بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان، دل سب کی ہی باس پرس ہونی ہے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔
ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھنا ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ ہو کر اور ہر بلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا، خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی ہی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے نبی ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے ان سب باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمانوں زمینوں اور ساری چیزوں میں نمایاں ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور سب اس کی تمام تر چیزیں، کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ایک عجیب طرح کی گرانی سی ہو جاتی ہے. اور جب تم قرآن میں ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر اور آپ سے چھپ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں یہ لوگ جو تم پر چھانٹتے ہیں. یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز تمہارے ذہن میں ہو، کسی بھی چیز سے تم بن جاؤ، پھر بھی تم اٹھو گے اور اٹھائے جاؤ گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو میں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کے پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب. تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی ہو. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تو تھوڑی ہی دیر کے لیے دنیا میں رہے. اور اے نبی میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے تمام حال سے واقف ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہیں ہٹا سکتے، نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اور کون ہے جو اس سے قریب تر ہو جائے اور اس کی رحمت کے امیدوار اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے ہی کے لائق ہے. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ سب کچھ اسی طرح لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا کسی بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کبھی نشانیاں بھیجی لوگوں نے ان کو جھٹلایا ہی ہے. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹلی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے نبی ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی زقوم کا درخت، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کے رکھ دیا ہے. ہم انہیں خبردار کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی ہے. یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا تھا مگر ابلیس نے نہ کیا.
اس نے کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں، بس مجھ سے تھوڑے ہی لوگ بچ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے یا بہلا سکتا ہے بہلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ جس طرح چاہے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کر لے، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس لے۔ اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو تم اس ایک کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں نہ دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم کو اس سے بچانے والا کوئی نہ ہو؟ کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری یہ ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی موقع نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی تری میں سواریاں دی، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت دی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے نبی، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات نہ گڑھ لو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کر دیں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد خود یہاں کچھ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، اور دعا کرو کہ یہ پروردگار مجھ کو تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک مددگار مجھے بنا دے، اور ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو ملٹنے والا ہی ہے۔ ہم نے اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کیا ہے جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے خسارے کے سوا کچھ اور اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت ادا کرتے ہیں تو اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تو کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی فائدہ پایا۔ اور اے نبی، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس لا سکے۔ یا
یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہارے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے. حقیقت یہ کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں گے تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگاری کیوں نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے. انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو قطار در قطار ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم کبھی یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے نبی ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، میں صرف ایک پیغام لانے والا انسان ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کے بھیج دیتے. فرشتے تو آسمانوں پر ہی ہوتے ہیں اور فرشتہ تو جب آئے گا تو آخری وقت ہی نظر آئے گا. تو یہ کتنی بے وقوفی کے سوالات تھے جو وہ کیا کرتے تھے. اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں اور نہ ہی وہ بن سکتا ہے. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے ہونے اور بہرے ہونے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا. کیا ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی قدرت تو ضرور رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے نبی ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم تو خرچ ہو جانے کے اندیشے سے اس کو روک لیتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. اگر ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھی تو اسی لیے عطا کی تھی کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی امت اپنے قوم کے لوگوں کو بتائے جا کے، اور وہ صحیح طور پر دکھائی بھی دے رہی تھی. اب تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے مگر ہم نے اس کے اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اے نبی تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا. جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے خبردار کر دو. اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع بتدریج اتارا ہے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب نام اس کے بہت اچھے نام ہیں. اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو
نہ بہت پست آواز سے۔ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو اور کہو تعریف سب اللہ کے لیے ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی کوئی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نگہبان ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورہ بنی اسرائیل پوری ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ کہف شروع کریں گے۔ وما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔